بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، 2-3 دن سے ہماری ملاقات آپ کی دعاؤں سے محرومی بہت تشویشناک، لیکن چونکہ کچھ معاملات تھے ہمارے، اور میں نے آپ حضرات کو پہلے بھی عرض کیا تھا ایک مرتبہ کہ اللہ تبارک و تعالی اکثر جو ہمارے مساجد کی کمیٹیاں ہیں وہ فرعون کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ کو نیک ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی مساجد کو کوئی نیک بندے عطا فرمائے جو صدور وغیرہ یا متولی وغیرہ ہوں۔ تو ہمارا معاملہ جو ہے وہ یہ تھا، 23 تاریخ کو میں نے چھٹی کی، چارچک TDA ضلع لیا۔ تو وہاں کیا اسباب تھے چھٹی کے، وہ میں انشاءاللہ نیکسٹ اپنی ویڈیو کے اندر عرض کروں گا۔ تو وہ آپ کوشش فرمائیں گے مکمل ویڈیو سننے کی، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے ائمہ مساجد اور ہماری عوام، خصوصاً مساجد کی کمیٹیاں، ان کے اندر یہ جو تناؤ ہیں، یہ تناؤ کی وجہ کیا ہے، اور یہ کیوں اتنے معاملات گمبھیر ہیں۔ بہرحال آج کا جو ہمارا عنوان ہے، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس آیت کی طرف اشارہ۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت مشکات جلد 1 صفحہ 165 پر یہ روایت موجود، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی۔ بڑا خوبصورت واقعہ جو تاریخ کے اندر آ کر غیرت مند کے ذہن کو جھنجھوڑتا ہے، اور ضمیر کو خصوصاً جھنجھوڑتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا ہیں، اور ہماری حقیقت کیا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم بنی اسرائیل کے 3 آدمی، ایک کوڑی یعنی برس والا، دوسرا گنجا، تیسرا اندھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان تینوں کے امتحان کا ارادہ فرمایا، چونکہ تینوں کوئی باتیں کرتے ہوں گے کہ یا اللہ اگر ہمیں تو یہ دے دے تو ہم اس طرح کر دیں، اگر آنکھ دے دے یا ہمیں صحیح کر دے یا برس دور ہو جائے یا بال آ جائیں تو ہم اس طرح تیرا شکر ادا کریں گے، اس طرح عبادت کریں گے۔ جس طرح کے معاملات ہمارے ساتھ بھی ہیں کہ جس وقت محرومی نعمت کا شکار ہوتے ہیں تو اس وقت طرح طرح کی ہماری باتیں ہوتی ہیں، جی اگر نعمت ہوتی تو ہم اس طرح کر دیتے، اس طرح کر دیتے، لیکن جیسے وہ نعمت چھن جاتی ہے تو پھر، یا نعمت ہمیں مل جاتی ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہم بھول جاتے ہیں۔ تو شاید اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوگا پس منظر کے طور پر، بہرحال اللہ اعلم ورسولہ۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان کا ارادہ فرمایا۔ تو ان تینوں کے پاس ایک فرشتے کو بھیج دیا، چنانچہ وہ فرشتہ سب سے پہلے برس والے کوڑی کے پاس آیا اور اس سے کہا، دنیا میں تم کو سب سے زیادہ کون سی چیز محبوب ہے؟ سوال۔ اس نے کہا، اچھا رنگ، اچھی کھال اور امیری، اور یہ بیماری چلی جائے جس کی وجہ سے تمام لوگ مجھ سے گھن کھاتے ہیں۔ یہ سن کر فرشتے نے اس سے پوچھا، تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، اونٹ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک گابن اونٹنی عطا کر دی گئی، اور فرشتہ یہ کہہ کر اس کے پاس سے چلا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اس کے اندر برکت نصیب فرمائے۔
فرشتہ تھا، دعا کر کے چلا گیا۔ یہاں میں یہ بات عرض کروں گا، یہ لفظ آگے بھی آئے گا دوسروں کے ساتھ، کہ فرشتے نے دعا کی، ایک کو گابن گائے ملی اور ایک کو اونٹنی ملی اور ایک کو بکریاں ملی۔ فرشتے نے دعا کی تو اس کے مال کے اندر کثرت اتنی ہوئی، وہ میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں۔ تو یہ جو کہتا ہے کہ بابت شاہی کوئی نہیں، تو فرشتہ اس وقت کیا بن کے آیا تھا؟ فرشتہ ہی بن کے آیا تھا۔ خیر، اس کو مان لیتے ہیں کہ فرشتوں کی بات نہیں کرتا، یہ دنیا دار کی بات کرتا ہے۔ اگر حقیقی بابے کی بات کرتا ہے تو یہ سب سے بڑا کمینہ ہے مرزا جونیئر۔ اگر یہ 2 نمبر بابوں کی بات کرتا ہے تو پھر ہم تو ان کے بھی خلاف ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر جو میں بات عرض کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ بابت شاہی کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی۔ تو یہاں تو ہر چیز کو چیز ہی کہا گیا ہے، شے، چیز بمانے شے۔ اور فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، ہر چیز فنا ہونے والی لیکن ایک بقا ہے تو اللہ کی ذات کو۔ تو ان آیات بینات کو کہاں کرے گا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو چھوٹی چھوٹی شے یا چیز کو شے کہتا ہے، تو یہ کہتا ہے یہ چیز ہی کوئی نہیں، شے ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ کہتا ہے یہ شے ہیں جو قیامت سے پہلے ختم ہوں گے اور فنا ہوں گے، یہ کہتا ہے شے نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مرزا جونیئر کی بات کو مانیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی حکمتوں کو دیکھیں اور قرآن پاک کو دیکھیں تو یقیناً ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن کو ترجیح دیں گے۔ مرزے کا باپ بھی آ جائے تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں قرآن کے مقابلہ کے اندر۔ تو یہ جو کہتا ہے نا کہ بابت شے کوئی نہیں، اس کا مطلب ہے بابے بھی شے ہیں اور جس کو اللہ نے شے بنایا ہے وہ شے ہے، اسی لیے تو قرآن کے اندر ارشاد فرمایا گیا ہے۔ لہٰذا یہ سب سے بڑا دیوس اور جھوٹا شخص ہے جو کہتا ہے بابت شے کوئی نہیں۔ اگر اسی آیت کو بنیاد بنا کر آگے چلتے جائیں تو پتہ نہیں کتنی شے ثابت ہو جائیں گی، یہ تو بابوں کو لے کر پھر رہا ہے۔ بہرحال پھر یہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور کہا کہ دنیا میں تم کو سب سے زیادہ کون سی چیز محبوب ہے؟ اس نے کہا حسین بال، میری یہ بیماری چلی جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ سن کر فرشتے نے اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیر دیا تو دم زدن میں اس کی بیماری جاتی رہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو نہایت حسین بال عطا کر دیے گئے۔ اگر یہ فرشتہ بال دے سکتا ہے ہاتھ پھیر کر، اور اگر اللہ فرشتے کو اتنی طاقت دے سکتا ہے کہ وہ جا کر ہاتھ پھیرے اور بندہ ٹھیک ہو جائے، اگر فرشتے کے اندر اتنی طاقت ہو سکتی ہے تو پھر مجھے بتائیں کہ رسول اللہ کے اندر طاقت کیوں نہیں ہو سکتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے اندر اتنی طاقت کیوں نہیں ہو سکتی۔ بہرحال تو اس کے بعد فرشتے نے پوچھا تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا گائے، تو اس کو ایک گابھن گائے عطا کر دی گئی اور فرشتہ یہ کہہ کر چلا گیا کہ اللہ تم کو برکت دے۔ اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور کہا دنیا میں تم کو کون سی چیز سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اس نے کہا بس یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری بینائی کو واپس عطا فرما دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ یہ سن کر فرشتے نے اس کے اوپر ہاتھ پھیر دیا تو وہ فوراً ہی بینا ہو گیا، نابینا سے بینا ہو گیا۔ اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر قول کے اندر لاکھوں اور کروڑوں حکمتیں، اور ہو سکتا ہے عین ممکن ہے ان میں سے یہ بھی حکمت ہو، اللہ اس جیسے کمینوں کو دکھانا چاہتا ہو کہ اگر میرے فرشتے کے اندر اتنی طاقت اور پاور ہو سکتی ہے تو پھر میرے ولی کا کیا مقام اور میرے رسول کا کیا مقام ہوگا۔ بہرحال
یہ سن کر فرشتے نے اس کے اوپر ہاتھ پھیر دیا، وہ فوراً بینا ہو گیا اور اللہ نے اس کی بینائی واپس لوٹا دی۔ پھر فرشتے نے کہا تم کو کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا بکری، تو اس کو ایک گابن بکری عطا کر دی گئی۔ اب تینوں کا امتحان شروع ہو گیا، چونکہ یہ مال اور یہ چیز دی ہی امتحان کے لیے گئی تھی، تو اللہ نے ان کا امتحان شروع فرما دیا۔ پھر اونٹنی، گائے، بکری تینوں نے بچے دیے، اور ان میں اس قدر برکت ہوئی کہ کوڑی کے پاس ایک میدان بھر گیا، اونٹنیاں ہو گئی، میدان بھر اونٹنیاں ہو گئی۔ گنجے کے پاس ایک میدان بھر گائے ہو گئی، اور اندھے کے پاس ایک میدان بھر بکریاں ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر کچھ دنوں کے بعد یہی فرشتہ برس والے کوڑی کے پاس آیا، اپنی اسی شکل و صورت میں آئے جس شکل و صورت میں پہلی مرتبہ آیا تھا، اور آ کر اس نے کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں اور میرے سفر کے تمام ذرائع ختم ہو چکے ہیں۔ اگر اللہ کا ولی یا اللہ کا کوئی پاکیزہ بندہ عاجزی کرے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ویسے ہی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال ہو اور ظاہری طور پر اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کر رہا ہو اور عجز و انکساری کے ساتھ پیش آ رہا ہو، یہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو بہرحال اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی مجھے وطن پہنچانے والا نہیں ہے۔ میں تم سے اللہ کے نام پر جس نے تمہیں اچھا رنگ اور خوبصورت چمڑا اور اونٹ کی دولت عطا فرمائی، اشارے تو کر گیا نا، وہ فرشتہ جو تھا وہ اشارے تو کر گیا، عطا کی ہے۔ ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں، اس کے ذریعے میں اپنا سفر تمام کر لوں۔ یہ سن کر کوڑی نے جواب دیا مجھ پر بہت سے حقوق ہیں، یعنی بہت سے لوگوں کو اور بہت سے کاموں میں دینا ہے۔ فرشتے نے کہا میں تم کو پہچانتا ہوں، تم کوڑی نہیں تھے کہ تمہارے برس کی وجہ سے تم لوگوں سے نفرت، تمہارے برس کی وجہ سے تمام لوگ تم سے نفرت اور گھن کرتے تھے، اور تم فقیر تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیماری کو دور کر دیا، تمہیں مال عطا فرما دیا۔ یہ سن کر کوڑی نے کہا مجھے تو یہ مال اپنے بزرگوں سے میراث میں ملا ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تمہیں ویسا ہی کر دے جیسے تم پہلے تھے۔ پھر وہ فرشتہ اپنی اسی پہلی صورت میں گنجے کے پاس آیا اور ویسے سوال کیا جیسے کوڑی سے کیا تھا، اور گنجے نے جواب دیا، وہی جواب دیا جو کوڑی نے دیا تھا۔ تو فرشتہ اس کے پاس سے یہ کہہ کر چل دیا کہ اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تجھے ویسے ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ اس کے بعد یہ فرشتہ اپنی پہلی ہی شکل و صورت میں اندھے کے پاس آیا اور کہا میں ایک مسکین آدمی ہوں اور مسافر ہوں، میرے سفر کے تمام ذرائع ختم ہو چکے، اب اللہ کی مدد کے سوا میرے وطن پہنچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ میں تم سے اس اللہ کے نام پر جس نے دوبارہ تم کو بینائی عطا کی ایک بکری مانگتا ہوں، اس کو میں اپنے وطن پہنچنے کا ذریعہ بناؤں۔ یہ سن کر اندھے نے کہا جی میں تو اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ بینائی عطا فرما دی، تم نے اس اللہ کے نام پر سوال کیا ہے تو میں اس میدان میں میری جتنی بکریاں ہیں ان میں جتنی چاہو تم لے جاؤ اور جتنی چاہو چھوڑ جاؤ، خدا کی قسم تم اللہ کے نام پر جتنی بھی لے لو گے میں تم سے اس کا مطالبہ کر کے تمہیں مشقت میں نہیں ڈالوں گا۔ یہ سن کر فرشتے نے کہا تم اپنا مال اپنے پاس ہی رکھو، تم تینوں کا امتحان لیا گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی تم سے خوش ہو گیا اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہو گیا۔ اس حدیث کو امام بخاری و امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور ان دونوں کی صحت شرط پر جو ہے مشکات شریف کے اندر یہ حدیث درج۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنے خزانے سے عطا فرمائے غربت دے تو اس پر صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مال دے تو ایسا مال دے جس میں اللہ کی رضا شامل حال ہو،
تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں قرب بھی نصیب ہو جائے گا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کے اندر موت نصیب فرمائے اور بقیع شریف کے اندر مدفن نصیب فرمائے۔